اللہ اللہ یہ گناہگار پہ شفقت تیری کیا بات ہے اللہ 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 یہ گناہگار پہ شفقت تیری بخشوانے کو ہے بے چین شفاعت تیری بخشوانے کو ہے بے چین شفاعت تیری. اس شعر دیکھیں ٹوٹ جاتا ہے جہاں سارے سہاروں کا غرور ٹوٹ جاتا ہے جہاں سارے سہاروں کا غرور رنگ لاتی ہے وہاں صرف عنایت تیری رنگ لاتی ہے وہاں صرف عنایت تیری بخشوانے کو ہے بے چین شفاعت تیری. اپنی خوش بختی پہ ہے ناز کا ہم کو بھی جواب اپنی خوش بختی پہ ہے ناز کا ہم کو بھی جواب ہر قدم پر ہمیں حاصل ہے حمایت تیری ہر قدم پر ہمیں حاصل ہے حمایت تیری بخشوانے کو ہے بے چین. ابھی یہ کلام دیکھا تو آپ کے سامنے چیزیں پڑھنے کی کوشش کر دی. کتنا آمادہ رحمت ہے کرم صلی علیہ کتنا آمادہ کتنا آمادہ رحمت ہے کرم صلی علیہ لب لانے نہیں دیتی ہے سخاوت تیری لب لانے نہیں دیتی ہے سخاوت تیری. یہ آخری شعر لگا فرمالے کم نظر ہی ہمیں محتاج سمجھ سکتے ہیں کم نظر ہی ہمیں محتاج سمجھ سکتے ہیں ہم فقیروں کا اثاثہ ہے محبت تیری ہم فقیروں کا اثاثہ ہے محبت تیری ہم فقیروں کا اثاثہ ہے محبت تیری بخشوانے
بے چین شفاعت تیری درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا شفیعنا کریمنا مولانا محمد ولیوں کی محفلوں کو ہم آتے جاتے ہیں ہے کہ نہیں؟ تعلق بنائے رکھتے ہیں، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ملے گا انشاءاللہ کہیں۔ ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ پورا کر دیا کرتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ سرکار غوث اعظم کا یاد ہوگا، بچپن کا زمانہ ہے، سرکار عبدالقادر جیلانی کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا، نکلے ہیں تو دیکھا کیا کہ ان کے دادا جان کی خانقاہ سے ایک عورت روتی ہوئی جا رہی ہے۔ کامائی تو پہلی عورت ہو، اس در پہ آنے والا روتا ہوا آتا ہے لیکن جاتا ہنستا ہوا ہے، سن کر کے سبحان اللہ۔ تم آئے بھی اسی انداز سے کی ہو، جا بھی رہی ہو اسی انداز میں، کہا ہاں یہ بچہ، یہ میرا بچہ ختم ہو گیا، ایک ہی چراغ تھا، ختم ہو گیا، آپ کے دادا جان کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، اس لیے واپس جا رہی، امید تھی تو کرم ہو جائے گا، عنایت ہو جائے گا۔ بچپن کا زمانہ ہے، سرکار غوث اعظم کی زبان سے نکلا بھائی بچہ زندہ ہے، کھیل رہا ہے، بچہ زندہ ہے کھیل رہا ہے، دیکھو نظر ڈالو۔ سرکار غوث اعظم نے کہا، فرمایا، زبان سے نکل گیا، اور جب اس مائی نے بچے کو دیکھا تو بچہ واقعی زندہ تھا۔ یہ خبر جب اڑی دادا جان تک پہنچی کہ ابھی سے ولایت دکھائی جا رہی ہے، مشکل ہو جائے گا، تو دادا جان چھڑی لے کر پیچھے عبدالقادر آ گیا، نانا جان پیچھے اور سرکار غوث اعظم آ گیا، قبرستان میں گھس داخل ہو گیا اور کہا، ارے قبر کے مردوں اٹھو، نانا جان آ رہے ہیں۔ قبر کے مردے بھاگنے لگے، یعنی زبان عبدالقادر جیلانی کی ہے تو کیسے پوری ہو رہے؟ ایک بچہ بھی مرا ہوا ہے لیکن کہہ دیا زندہ تو زندہ ہو گیا۔ مردے بھی جو قبر کے اندر ہوتے ہیں سنتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ آپ کے قدموں کی ہاتھ سنتے کہ نہیں سنتے، لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے، گفتگو کی طاقت نہیں ہے، لیکن عبدالقادر جیلانی غوث اعظم نے فرمایا کہ نانا جان آ رہا ہے، نکلو چلو، تو نکل لیے سب۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان، الحمدللہ۔ جو زبان سے اللہ کے ولی میں نکل جاتا ہے پورا ہو جائے گا۔ اس فاتحہ کو آپ معمولی فاتحہ نہ سمجھیں، سرکار سید الملت کی شان کو آپ معمولی نہ سمجھیے گا۔ آپ کی وہ شان ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکل جاتا تھا ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک گاؤں گیا، جمیل بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، مٹری گاؤں، وہاں گیا، تقریباً 2 تاریخ کی بات ہے، دورے کے سلسلے میں میں گیا، پچھلے بار بھی گیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی، سرکار سید الملک رحمۃ اللہ علیہ کرامتیں بتائی، لیکن اس وقت کا معاملہ الگ تھا۔ اب اس وقت کا معاملہ تازہ تھا تو مجھے وہ جو بتائی ہوئی بات ہے وہ میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس ولی کی
محفل میں بیٹھے ہیں، آپ ان کے بارے میں سنیں۔ قدیر خان صاحب تقریباً میرے خیال سے 70 کی عمر تو ہوگی ان کی آرام سے، 70 75 سے کم نہ ہوگی۔ وہ بتانے لگے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کے دادا جان سرکار سید الملت یہاں آیا کرتے تھے، اٹاری میں لکھا ہے انہوں نے کہ اس جگہ پہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ اٹاری ہے، وہاں رہا کرتے تھے سرکار۔ بتانے لگے کہ وہ یہاں سے جانا تھا، بس کا ٹائم تھا، ایک صاحب اور تھے، میرے قدیر صاحب پہلے میرے ساتھ ایک صاحب اور تھے اور حضرت تھے، بس کا ٹائم ہو گیا اور سامان باندھنے میں تاخیر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے لفظوں میں بتایا، میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں، تاخیر ہو گئی تو جو دوسرے صاحب تھے، گاؤں کا نام تھا ان کا چنوال، جیسے محلے کے لوگ کہہ دیتے ہیں، تو ان کا حضرت بس تو آ گئی، اسی بس سے جانا تھا اور دیر ہو گئی ہم لوگ کو۔ تو سرکار سید الملت نے فرمایا کوئی بات نہیں، دوسری بس پکڑ لیں گے کہ ارے حضرت یہی بس مل جاتی تو اچھا رہتا۔ اب سنیے اللہ کے ولی کی زبان، ان کی زبان میں فرمایا سنو، تم دونوں اسی بس سے جانا چاہتے ہو، تم لوگ کی مرضی یہی ہے کہ اسی بس سے جایا جائے۔ اب یہاں تاخیر سامان پہنچے گا، جب تک وہاں تک پہنچے گا بس سکھاتا تب تک تو بس نکل جائے گی، کیا چاہتے ہو اسی بس سے جایا جائے؟ حضرت کرم ہو جائے، اسی بس سے جایا جائے تو ٹھیک، تیاری کر۔ اب صاحب وہاں بس اسٹینڈ بس پہنچنے کے بعد سواری بھر گئی، بس تو جیسے آتی ہے سواری لدی جاتی ہے، بیٹھ گئی۔ اب صاحب ڈرائیور نے جو ہے چابی لگائی، اب چابی لگ تو رہی ہے لیکن کام نہیں کر رہی، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، حالانکہ کافی دیر ہو گئی تو بیچارہ نیچے اتر گیا اور سواری بھی نیچے اتر گئی۔ اب یہ الگ کھڑے ہوئے تھے اور سرکار سید الملت اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں چاہنے والوں کے ساتھ پہنچ گئے، بس کھڑی ہے۔ اب یہ جب چلنے لگے بس پر تشریف لے جانے لگے تو دور ایک آدمی کھڑا تھا، کہا بابا بس خراب ہے، کہا ٹھیک ہے خراب ہے کوئی بات نہیں، جب صحیح ہو جائے گی تب چلیں گے، خالی کون رہے گی چلے گی، کہا بابا ابھی خراب ہے، کہا تم سامان لا دو، سامان لد گیا، کہا اس کا ڈرائیور کا اس کو بلاؤ، ڈرائیور آ گیا، کہا یہ چلو، کہا بابا بس خراب ہے، کہا ایک بار کوشش کرو چل جائے گی، اب وہی ڈرائیور ہے، بس بھی وہی ہے جو پہلے ہڑ گیا تھا کوشش کر کے، اب چڑھا سیٹ پر، اس نے چابی لگائی، ایک بار میں جب اسٹارٹ ہو گئی تو پھر اس نے بس چھوڑی۔ سرکار سید الملت ان کی زبانی میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا بس ڈرائیور نے بس چھوڑی اور سرکار سید الملت نے قدم پکڑ لیے اور کہا بابا تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی کیا، تمہارے وجہ سے نہیں چل رہی تھی۔ اب سواری بھی بڑھ گئی اور سرکار سید الملت اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی آگے بڑھ گئے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ رشتہ مضبوط رکھیے گا تو پھر اگر آپ ان کے آستانے میں جائیں گے اور دل سے مانگیں گے اور آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور پوری ہوگی۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی کہ ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جو زبان سے نکل جاتا ہے گفتہ اللہ وہ گرچہ از حلقوم عبداللہ ہوا، اگرچہ وہ کہتے ہی ہیں اپنی زبان سے لیکن حق بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے وہ کہنا اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ولیوں کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔